السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 27 رجب بالکل ان قریب ہے۔ 27 رجب میں آپ کے لیے بہت اہم وظیفہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ یقیناً اگر آپ نے 27 رجب میں اس عمل کو کر کے دعا کی، اب وہ چاہیں آپ نے اولاد کے لیے کی ہو، وہ چاہیں اپنے دولت کے لیے کی ہو، وہ چاہیں آپ نے کسی پریشانی کے خاتمے کے لیے کی ہو، وہ چاہیں آپ نے کسی بیمار کو بیماری سے شفا کے لیے کی ہو، جس چیز کے لیے بھی الحمدللہ آپ دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہوتی نظر آئے گی، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوتی نظر آئیں گی۔ جی آپ نے صحیح سنا ہے۔ اور اگر آپ کو ضرورت ہے کسی اولاد کی، اگر آپ کو ضرورت ہے مال و دولت کی، اگر آپ کو ضرورت ہے کسی پریشان سے پریشانی کا چھٹکارا پانے کی، اگر آپ کو ضرورت ہے کسی بیمار کو شفا دلانے کی، تو یہ چند منٹ آپ ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیں۔ انشاءاللہ انہی چند منٹوں میں ہم آپ کو وہ عمل بتانے والے ہیں جس عمل کا آپ کو کافی دنوں سے انتظار تھا۔ یعنی 27 رجب ہمارے لیے کوئی عید سے کم نہیں ہے، کیونکہ وہ جو 27 رجب ہے نا، وہ میرے آقا کی معراج کی رجب ہے، وہ میرے آقا کی معراج کی تاریخ ہے۔ تو اسی لیے جب میرے آقا معراج پہ گئے، وہ تاریخ ہمارے لیے کوئی عید سے کم نہیں ہے، بہت اعلیٰ تاریخ ہے وہ۔ اس تاریخ میں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے کسی بھی جائز حصول کے لیے اگر عمل کر لیں تو الحمدللہ اس رات کی برکت سے پروردگار ہمارے عمل کو، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیا کرتا ہے۔ تو اسی لیے دوستو، آپ نے 27 رجب کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے، 27 رجب کو آپ نے یوں ہی نہیں جانے دینا ہے، بلکہ اس میں آپ نے بہت خاص عمل کرنا ہے، جو کہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ کی اولاد نہیں، شادی کو آپ کی 15 سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، بہت زیادہ نا امید کا شکار بن گئے، مایوس ہو گئے، کئی سارے وظائف آپ نے کر لیے، بہت ساری دعائیں آپ نے کر لی اور کرا لیں، اب ہر جگہ سے آپ نا امید ہو کے بیٹھ گئے، تو صرف ایک دن کا یہ عمل آپ ضرور کر لیں۔ پورے مہینے کا نہیں ہے، 8 دن کا نہیں ہے، 20 دن کا نہیں ہے، 21 دن کا نہیں ہے، صرف ایک دن کا عمل۔ ایک دن تو آپ کر ہی سکتے ہیں، اگر آپ مایوس بھی ہیں، نا امید بھی ہیں، سب کچھ ہیں آپ، مگر پھر بھی آپ اپنے اندر اتنی ہمت لائیں کہ ایک دن کا یہ عمل کر لیں۔ الحمدللہ ایک دن کے عمل کی برکت سے آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس پر ہم روزانہ اسی طریقے کے ویڈیو اپلوڈ کیا کرتے ہیں۔ شکریہ۔ چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل مجھے بتانا ہے 27 رجب کا۔ اب جیسے ہی 27 رجب آنے والی ہو، صبح میں 27 رجب ہے، تو آپ نے سحری میں اٹھنا ہے۔ دیکھیں میں بالکل شروع سے بتا رہا ہوں، آپ نے سحری میں اٹھنا ہے۔ اٹھنے کے بعد میں شوہر اور بیوی کو کسی پریشانی کے خاتمے کے لیے، مالداری کے لیے کر رہے ہیں تو ان میں ایک بھی کر سکتا ہے، اور اگر اولاد کے حصول کے لیے کر رہے ہیں تو دونوں کریں۔ شوہر اور بیوی کو دونوں کو سحری میں اٹھنا ہے، دونوں بسم اللہ شریف پڑھ کر جو بھی آپ کے پاس موجود ہو، دونوں نے اپنے سحری تناول فرما لینا ہے، اور اپنے جائز مقصد کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، بس یہ نیت کر کے آپ نفلی روزہ رکھ لیں۔ روزہ رکھ لیں گے۔ اب اس کے بعد میں آپ نے دن میں ہر ایک نماز کو پڑھنا ہے، ہر ایک نماز میں دعا کرنا ہے آپ کو، کوئی سی نماز نہیں چھوٹنی ہے آپ کی آج پورا دن، اور پورا دن درود شریف پڑھتے پڑھتے، استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے آج پورا دن آپ نے عبادت میں گزار دینا ہے۔ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھیں گے آج آپ دونوں، شوہر اور بیوی بھی۔ اس کے بعد میں یا تو آپ فجر بات کر لیں، یا ظہر بات کر لیں، یا عصر بات کر لیں، کسی بھی نماز کے بعد میں آپ یہ عمل کر لیں، کیونکہ یہ 27 تاریخ کا ہے، تو 27 تاریخ ظاہر سی بات ہے مغرب سے پہلے تک رہے گی، تو آپ عصر کے بعد یا ظہر کے بعد یا فجر کے بعد کسی بھی وقت میں کر لیں۔ آپ نے کرنا کیا ہوگا، دونوں شوہر اور بیوی نے وضو بنا لینا ہے۔ وضو بنانے کے بعد میں دونوں نے 2 رکعت نفلی نماز پڑھنی ہے۔ شوہر تھوڑا سا آگے کھڑا ہو جائے، بیوی تھوڑی پیچھے، اور اگر دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں، شام کو آئیں گے تو وہ دونوں الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ ہم نے جائز اولاد کے لیے تو اس سے دعا کرنے کے لیے سارے اہتمام کیے ہیں، نفلی روزہ رکھتے ہیں، اس اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کے بعد میں نفلی نوافل، جو نوافل آپ ادا کر رہے ہیں اس کی عموماً اور نفلوں کی طرح اللہ تعالیٰ ہم نے 2 رکعت نفل پڑھے تیرے لیے،
واسطے اللہ تعالیٰ کے مترکہ بشرک اللہ اکبر کہہ کے آپ اس طریقے سے نیت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں اس میں آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ کھڑے ہو کر الحمد شریف پڑھنے کے بعد جب کوئی سورت ملائیں گے تو اس میں سورہ اخلاص ملائیں گے اور اس کو بھی 21 بار پڑھیں گے، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ اس کے بعد میں رکوع سجدہ جیسے نمازوں میں ہوتا ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، پھر آپ نے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں پھر آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص قل اللہ احد کو پھر 21 مرتبہ آپ نے میں بسم اللہ کے پڑھنا ہوگا، بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ اس طریقے سے آپ دونوں رکعتیں مکمل کر لیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، اللہم ربنا آتنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں سلام پھر کے نماز سے باہر ہو جائیں گے، اور جس وقت میں دونوں جنے آپ یہ عمل کریں پھر بعد میں آپ پر لازم ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ایک شوہر یا بیوی یا شوہر، یا پھر ایسا کر لیں دونوں آدھے 101 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر لیں۔ کتنی مرتبہ؟ 101 مرتبہ۔ اب چاہیں ایسا کر لیں 50 بار میں پڑھ لوں، 51 بار آپ پڑھ لیں، یہ پھر اچھا پڑھنا آتا ہے تو دونوں میں سے ایک کوئی بھی پڑھ لیں۔ 101 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد میں پھر آپ نے درود پاک پڑھ کر، ہر بار درود پاک پڑھ کے 3 پھونکیں اس پانی پہ لگا دینا ہے۔ 1 گلاس پانی لے کر آپ نے پہلے ہی بیٹھنا ہے، تو تینوں بار درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دم کر دیں، ایک دم ایسے دوسرا درود پاک پڑھیں، پھر دم کر دیں، دوبارہ درود پاک پڑھیں، پھر دم کر دیں، یعنی ہر بار درود پاک پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر دیں۔ اس پانی کو آپ اٹھا کر کے رکھ دیں، بہت احتیاط طریقے سے اس پانی کو رکھ دیں۔ جیسے شام کا وقت ہوگا، آپ نے ظہر کی بھی پڑھی ہے، عصر کی بھی پڑھی ہے، اب جب مغرب کا نماز کا وقت ہوگا نا تو 5-7 منٹ پہلے دسترخوان سجا لینا ہے، اس پر جو بھی آپ کے پاس موجود ہے آپ اسی کو لے لیں، اور لینے کے بعد میں وہاں پر 101 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنے کے بعد میں دونوں نے کری ہو یا ایک نے کری ہو، پانی پہ دم کر لیا۔ اس کے بعد میں جب آپ نے افطاری کے وقت میں اسی پانی سے دونوں نے افطار کرنا ہے، شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی۔ پھر نماز مغرب پڑھنا ہے، اس میں بھی دعا کرنا ہے، نماز عشاء پڑھنا ہے، اس میں بھی دعا کرنا ہے۔ رات کو پھر شوہر اور بیوی نے دونوں نے مل کر کے وظیفہ جوزیت کو ادا کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی نے اولاد کے لیے نہیں کرنا ہے تو پھر یہ پڑھنے کے بعد میں سورہ کوثر اور دعا کرنے کے اس کے بعد میں جو ہے پانی پر دم نہیں کرنا ہے، بس اس نے یہ عمل کرنے کے بعد میں اپنے جائز مقصد کے لیے دعا کرنا ہے، جو بھی مقصد اس کا ہو انشاءاللہ اس میں اسے کامیابی ملے گی۔ کسی بیمار کے لیے کر رہے ہیں شفا کے لیے تو پھر پانی پہ دم کر لیں اور اس پانی کو اس مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ اس کو بھی شفا مل جائے گی۔ دوستو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہم سے جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، پھر ملیں گے، خدا حافظ۔